بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں آج کی دو تقرریوں پر میں چاہتا ہوں بات کرنا۔ آج جنرل ساحر شمشاد کو جوائنٹ چیف بنا دیا گیا ہے، اس کا فیصلہ ہوا ہے، اور جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف کا فیصلہ ہوا ہے۔ میں اس میں تین باتیں اس موقع پہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ استاد سے خاص طور پہ یہ جو میں نے اس دن بات کی تھی کہ ہمارے افواج میں ریٹ ہے، ڈسپلن ہے، میرٹ ہے سسٹم میں، اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے جو تقرریاں ہوئی ہیں کہ جنرل ساحر شمشاد وہ ایک یتیم تھے، ماں باپ ان کے بچپن سے ہی فوت ہو گئے تھے، اور وہ کچھ مدت تک یتیم خانے میں رہے، ان کی پرورش یتیم خانے میں ہوئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ یتیم بھی یہاں تک تینوں مسلح افواج کا، آرمی، نیوی، ایئر فورس، تینوں کا مسلح افواج کا سربراہ ایک یتیم ہے جو اپنی محنت کر کے وہاں تک پہنچا، اور آج اس کو 4 اسٹار جنرل بنا دیا گیا ہے۔ دوسرے جنرل عاصم منیر ہیں، یہ حافظ قرآن ہے، نہ صرف اکیلے خود حافظ قرآن ہیں، ان کے والد صاحب بھی حافظ قرآن ہیں، اور ان کے 2 بھائی بھی حافظ قرآن۔ تو یہ 2 تقرریاں اس بات کی دلیل ہے کہ یتیم ہو لیکن اس کے اندر کوالٹی ہو تو وہاں پہنچ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آرمی چیف ہے تو اس کا بیٹا بھی آرمی چیف ہی ہوگا، اس کی کوئی مثال بھی موجود نہیں ہے۔ دوسرے کہ جنرل عاصم حافظ قرآن ہیں، اور حافظ قرآن بھی ہیں، اور انہوں نے علماء کی مجالس میں جب وہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو علماء کرام سے ان کی تجوید اگر اچھی نہیں تھی تو کم بھی نہیں تھی، اتنے بہترین قاری ہیں قرآن مجید، اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی جانتے ہیں، اور سیرت سے بھی بہت ان کا تعلق ہے، اور عربی میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ جو رات دن ہم دوسری چیزیں کرتے ہیں، جو خیر کی باتیں ہیں ان کو پھیلانا چاہیے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری افواج کے لیے، ہمارے لوگ اس کے لیے قومی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ یہ 2 تقرریاں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر رکھے، اور کوئی بھی اس میں خامی، کمزوری، فتنے کی بات ہو، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جو میں نے یہ کہا نا کہ ان سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں ہے۔ جنرل ساحر شمشاد صاحب اتنے خوش اخلاق ہیں، اتنے محنتی آدمی ہیں، اتنے پروفیشنل افسر ہیں کہ اگر آرمی میں چونکہ نظام نہیں ہے لوگوں کو اپنے چیزیں بتانے کا، تو یہ چیزیں ہماری سیکھنے کی چیزیں۔ ریاست مدینہ کا سب سے پہلا سبق جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے انصار کو بلا کر ان سے عہد لیا مینا میں، ابھی ہجرت نہیں کی تھی آپ نے، یہ جو 72 مرد گئے تھے اور 3 خواتین تھی، 75 لوگ تھے کل، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ، مشہور ہے نا وادی عقبہ، وادی عقبہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیعت لی گئی تھی، بیعت عقبہ۔ وہ بیعت کس بات پہ تھی؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی عسرنا ویسرنا وفی منشطنا ومکرہنا وفی اثرت علینا۔ ریاست مدینہ بنانے سے پہلے آپ نے یہ عہد لے لیا تھا کہ ہم بات توجہ سے سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اگرچہ ہمارے حالات اچھے ہوں برے ہوں، فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو یا ہماری منشا کے خلاف ہو، تو بھی ہم اطاعت کریں گے۔ وفی اثرت علینا، اور اگر ہماری حق تلفی ہو تو بھی اطاعت کریں۔ یعنی جو اثرت علینا ہے نا، اثرا اور ایثار میں فرق ہے۔ ایثار کا معنی ہوتا ہے اپنا حق دوسرے کو دینا، اثرا کا معنی ہوتا ہے دوسروں کا حق چھیننا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو باقی رکھنے کے لیے ریاست مدینہ بننے سے پہلے یہ عہد لے لیا تھا کہ جو فیصلہ ہو جائے اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو فیصلہ ہو گیا ہے اس کو ماننا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا جو سب کے مطابق، ہر ایک کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں، تو فیصلہ تو ایک ہی ہوگا نا۔ تو اب جو فیصلہ ہو گیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، اور جو ہمارے سیاسی حالات ہیں، معاشی حالات اتنے خراب ہیں، جہاں ہم بالکل ایک جام ہوئے ہیں، اس سے نکالنے کے لیے ہم سب کو دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یتیم کو جوائنٹ چیف بنا دیا ہے، اور ایک حافظ قرآن کو آرمی چیف بنا دیا ہے، اور چونکہ وہ قرآن کو جانتے ہیں، قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں، سیرت کو جانتے ہیں، تو مجھے انشاءاللہ بہت امید ہے کہ وہ بہت خیال رکھیں گے، ایسی چیزیں نہیں ہوں گی جس سے خام خواہ کی فتنے کی بات ہو، انتقامی بات ہو، چونکہ ان کو ہم نے سنا ہوا ہے اور کئی بار سنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کاروبار کے حوالے سے بھی بہت اچھی رائے ہے ان کی، اور سفارتکاری کے حوالے سے بھی بہت غیر معمولی ان کے اندر صلاحیت ہے،
جتنا ہم نے ان کو دیکھا، ان کی گفتگو سنی ہم نے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ امارات ہو، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ یورپ امریکہ کے ممالک ہوں، اور اس وقت ہمیں اسی قیادت کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ